بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے۔ اس کے 23ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس میں ہم سورہ اللہب سیکھیں گے، گرامر میں حمزہ والے افعال سیکھیں گے اور کچھ نکات تعلیم یا شوق بھی۔ اور اس سبق کے ختم پر ہم انشاءاللہ 155 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں 43,400 بار آئے ہیں تقریباً۔ تو لیتے ہیں ہم سورت کا تعارف، سورہ لہب کا۔ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، مگر اس نے اسلام کا نہ صرف انکار کیا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی۔ وہ کعبۃ اللہ کا متولی تھا۔ اللہ کے اس گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ابو لہب کی ضد تھی کہ یہ گھر بتوں ہی کا گھر رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام قبائل کے سامنے اپنی دعوت پیش کی تو ابو لہب لوگوں کو بہکاتا رہا۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نے ذوالمجاز کے بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کہہ رہے ہیں لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، اور آپ کے پیچھے ایک شخص کہتا جاتا تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس کی بات نہ مانو۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ اس طرح ابو لہب نے ساری زندگی اسلام کی طرح طرح مخالفت میں گزاری، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس کا نام لے کر اس کے بدترین انجام کی خبر دی۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہوا۔ تبت ٹوٹ گئے، اصل میں یدا، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، یدانی دو ہاتھ، اور دو ہاتھ، دو آنکھ یہ عربی زبان میں، یا دو کان یہ مؤنث ہیں، اس لیے ہوا تبا وہ ہلاک ہوا، ہیا تبت وہ ہلاک ہوئی۔ تو دونوں ہاتھ ہلاک ہوئی کیونکہ دونوں ہاتھ مؤنث ہیں عربی زبان میں۔ ہوا تبا وہ ابو لہب ہلاک ہوا، جو آخری میں آ رہا تبت یدا ابی لہب وتب وہ ہلاک ہوا، اور شروع میں ہے تبت دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ یدا، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، جیسے میں نے کہا ید ہاتھ کو کہتے ہیں، اور ایدی اس کی جمع ہے، اور یدانی دو ہاتھ کو کہیں گے، یدانی دو ہاتھ، دونوں ہاتھ۔ تو یدا ابی لہب، تو جب یہ مضاف الیہ آگے سیکھیں گے آپ، اس رول میں نون گر جاتا ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تو یدانی ابو لہب کے بجائے یدا ابی لہب کہیں گے۔ لہب کہتے ہیں شعلے کو۔ ابو لہب کا چہرہ بڑا سرخ تھا، آگ کے جیسا، اس لیے اس کا نام ابو لہب پڑ گیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں رسول بنائے جانے کے بعد شروع کے دور میں صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر پکارا یا صباحا، یہ ایک سٹائل تھا، یعنی لوگوں خطرے سے ہوشیار ہو جاؤ۔ لوگ آپ کی پکار کو سن کر جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا تم میری بات سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھو میں تمہیں آنے والے عظیم عذاب سے ڈراتا ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا تباہ ہو جائے تو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ تو وہی تبت یا تبا کا لفظ اس نے استعمال کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا و آخرت میں تباہ کر دیا۔ ابو لہب ساری زندگی اسی طرح دین کی مخالفت کرتا رہا، لیکن وہ اسلام کی مخالفت میں ناکام ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تبا اور تبت یدا، تو لازماً جب اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہلاک ہو گیا۔ وہ جنگ بدر میں اس کے ساتھی مارے گئے، اس کی شان ختم ہو گئی۔ اس جنگ کے ایک ہفتے بعد ہی اس کو جلد کی بیماری لگ گئی اور اسی میں وہ مر گیا۔ 3 دن تک اس کی لاش سڑتی رہی کیونکہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا، وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ان کو بھی وہ بیماری نہ لگ جائے۔ آخرکار اس کے بیٹوں نے گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو ڈھکیل کر اس میں پھینکا اور دور ہی سے پتھر مٹی پھینک کر اسے ڈھانک دیا۔ آخرت میں تو وہ جہنم میں جا کر ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہوگا۔ ایسی آیتیں جب ہم سنیں تو کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ اے اللہ ہمیں ہلاکت سے بچا، تو اگر دین کے مخالف سے سخت ناراض ہے تو ہمیں تیرے دین کی خدمت کی توفیق دے اور ہم سے راضی ہو جا۔
تو پریکٹس کیجئے. تبت ٹوٹ گئے, یدا دونوں ہاتھ, ابی لہب ابو لہب کے, وتب اور وہ ہلاک ہوا. پھر سے تبت ٹوٹ گئے, اصل مطلب ہے ٹوٹ گئی. یدا دونوں ہاتھ, ابی لہب ابو لہب کے, وتب اور وہ ہلاک ہوا. تبت یدا ابی لہب وتب, ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہوا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, نہ کام آیا اس کا مال اور جو اس نے کمایا. ما کا مطلب ہے نہیں, یہاں پر مراد نہیں ہے. ما کے دو مطلب ہیں, نہیں اور دوسرا ہے جو. پہلا ہے معافی جو ہم عربک اسپوکن عربک میں استعمال کرتے ہیں, نہیں ہے نہیں, اور دوسرا ہے ما دینوں کا, قبر کا دوسرا سوال کیا ہے تیرا دین, یا جو, کیا اور جو دونوں بھی اس معنی میں آتا ہے. تو ما یعنی نہیں, اغنا کام آیا, ما اغنا نہیں کام آیا. دیکھیے جب بھی فعل کو نیگیٹو کرنا ہے ماضی کو تو ما استعمال کرتے ہیں. ہم نے سیکھا فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتم, فعلتو, فعلنا. اگر ہم کہیں گے نہیں ہوا, نہیں کیا اس نے, تو ہم کہیں گے ما فعلا. ترجمہ کیجئے ایکشن کے ساتھ. ما فعلا اس نے نہیں کیا, ما فعلو ما فعلتا, ما فعلتم ما فعلتو, ما فعلنا. اغنا یعنی کام آیا, ما اغنا نہیں کام آیا, عنہ اس کو, مالہ اس کا مال, مال کی جمع اموال, مالہ اس کا مال. وما کسب, و یعنی اور, ما یعنی جو, کسبا اس نے کمایا. تو یہاں ما دوسرے معنی میں ہے. پہلا معنی نہیں ہے ما اغنا, اور دوسری جگہ معنی ہے جو. ما کا مطلب ہے ما دینک, واٹ از یور ریلیجن. اور انگلش میں واٹ جو ہے شروع میں آئے تو کیا ہے, بیچ میں آئے تو جو ہے. اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا. تو یہاں پر جو کا معنی ہے. وما کسب اور جو اس نے کمایا. اردو میں لفظ ہے کسب حلال, یعنی حلال کمائی. کیوں کام نہیں آیا؟ اس لیے کہ اس نے ان چیزوں کو دین کی مخالفت میں لگایا. مال, حسب, نسب, پوزیشن, عزت, دوست, حمایتی, کوئی بھی اللہ کے خلاف کام نہیں آئے گا. تو ہم کہیں گے اے اللہ ہم کو ہمارا مال, ہمارا وقت, ہماری سوچ, ہماری صلاحیتیں, ہماری پوزیشن سب کو دین کی خدمت میں لگانے کی توفیق دے. ترجمہ کیجئے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اور جو اس نے کمایا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, نہ کمایا اس کا مال اور جو اس نے کمایا. اور جو اس نے کمایا. سیصلا نارا ذات لہب, عن قریب داخل ہوگا آگ میں شعلے والی. س یعنی جلد, سوف یعنی جلد, س یعنی بہت جلد. ہم نے سیکھا سوف یفعلو وہ جلد کرے گا, سیفعلو بہت جلد کرے گا. سیصلا عن قریب داخل ہوگا, یصلا یعنی داخل ہوگا. نارن آگ میں, نارن آگ میں. ہم کہتے ہیں وقنا عذاب النار, نار کا مطلب آگ ہے. ذات لہب, ذا ذو ذی اس کا مطلب ہے والا, اور ذات یعنی والی. لہب ہم نے دیکھا شعلہ, تو ذات لہب شعلے والی. ذا جیسے ذل جلال, ذل جلال, ذل جلال جلال والا. ذا ذو ذی یہ تینوں جو ہے مذکر ہیں, اور ذات مؤنث ہے اس کی. تو ان قریب داخل ہوگا آگ میں شعلے والی, یعنی بہت جلد جہنم میں داخل ہوگا. دنیا کی زندگی کو انسان بہت لمبی سمجھتا ہے, مگر گزری ہوئی زندگی کو دیکھیں تو کتنی مختصر لگتی ہے. اسی طرح بقیہ زندگی بھی بہت جلد گزر جائے گی. ایسی آیتیں ہم سنیں تو کیا کہیں, اے اللہ ہمیں ایسے کاموں سے دور رکھ جو آگ کی طرف لے جاتے ہوں, اور ایسے کاموں کی توفیق دے جو تیری رضا اور تیری جنت کی طرف لے جانے والے ہوں. تو ترجمہ کیجئے. سیصلا ان قریب داخل ہوگا, نارن آگ میں, ذات لہب, پھر سے سیصلا داخل ہوگا, نارن آگ میں, ذات لہب, سیصلا نارن ذات لہب, داخل ہوگا آگ میں شعلے والی. وامرأته حمالۃ الحطب, اور اس کی بیوی لادنے والی لکڑی. امرأتن کہتے ہیں عورت کو, امرأتہ اس کی عورت یا اس کی بیوی, و یعنی اور, و امرأتہ, و اور امرأتن جب جڑائیں گے تو پڑھیں گے وامرأتہ.
اچھی طرح نوٹ کیجئے، وامرأتہ اور بیوی اس کی. حمالہ، حمال کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بوجھ ڈھونے والا. اور حمال کی مؤنث حمالہ، مسلم کی مسلمہ، مؤمن کی مؤمنہ، حمال کی حمالہ، بوجھ اٹھانے والی، بوجھ ڈھونے والی. الحطب لکڑی، ایندھن والی لکڑی، الحطب ایندھن والی لکڑی. یہاں پر بیوی کا ذکر کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ وہ بھی ابو لہب کے ساتھ دین کی مخالفت میں شریک تھی، پڑوسن تھی اور انتہائی خراب پڑوسن تھی. چاچی اور چاچی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت برا سلوک کرتی تھی. ایسی آیتوں پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو ہمارے ساتھ دین کے کام کرنے کی توفیق دے، ہم کو گھر میں روزانہ قرآن حدیث سیرت وغیرہ پڑھنے کی اور ایک دوسرے کو سنانے کی توفیق دے، تاکہ ہمارے گھر والے بھی دین کی خدمت کے لیے تیار ہوں. اس کی بیوی لادنے والی لکڑی، یعنی ایک اس کی تشریح یہ ہے کہ ابو لہب جس آگ میں جلے گا وہ لا کر اور ڈالے گی کہ وہ خوب جلے اور وہ بھی جہنم میں رہے گی. تو ترجمہ کیجئے، وامرأتہ اور اس کی بیوی حمالہ لادنے والی الحطب، لکڑی، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی لادنے والی لکڑی. فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہوگی. ٹھیک ہے، فی یعنی میں، فی جیدہا اس کی گردن میں، جید کہتے ہیں گردن، جیدہا اس کی گردن، ربہ اس کا رب، ربہا اس عورت کا رب، جیدہا اس کی گردن میں، اس کی گردن. حبل رسی، حبل کیا ہے؟ رسی. من مسد، مسد کہتے ہیں کھجور کی چھال کو، من مسد کھجور کی چھال سے، حبل من مسد کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی یا کھجور کی چھال کی رسی. کیوں؟ بعض مفسرین کے مطابق اس کے پاس جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ ہیروں کا ایک ہار تھا. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اتنی دیوانی ہو گئی تھی کہ اس نے یہ تک کہا تھا کہ اگر ضرورت پڑے تو میں اس ہار کو بھی بیچ کر محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی میں لگا دوں گی. اس نے جب اللہ تعالیٰ ہی کی نعمت کو اسی کے رسول کے خلاف استعمال کرنے کی سوچی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو عذاب بھی اتنا ہی برا دے گا. وہی گردن میں اللہ تعالیٰ اس کو کھجور کی چھال کی رسی پہنائے گا. یہ تو ہمارے لیے کہہ رہا اللہ تعالیٰ، یعنی سمجھنے کے لیے دوزخ میں وہ کیسا ہوگا اللہ ہی کو معلوم ہو. ایسی آیتوں پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو ان کی سب سے قیمتی چیز دین کی ضرورت کے وقت تیری راہ میں لگا دینے کی توفیق دے. ہم کو قرآن و حدیث پڑھنے کی اور سنانے کی توفیق دے اور اس طرح کی تربیت حاصل کرنے کا موقع دے. ترجمہ کیجئے، فی جیدہا اس کی گردن میں، حبل من مسد کھجور کی چھال کی رسی ہوگی. فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہوگی.